السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ کو میری ایک اور کہانی کا انتظار ہوگا۔ تو آج میں آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے 7 کوے۔ ایک وقت کی بات ہے جب ایک دور دراز علاقے میں اونچے پہاڑوں کے بیچ ایک ہری بھری وادی تھی۔ اس وادی میں بہتے تھے صاف شفاف جھرنے اور ایک لکڑہارے نے اس کے کنارے اپنا پتھر کا گھر تعمیر کیا ہوا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 7 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اسے کام کے سلسلے میں کافی سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا بچوں کی پرورش میں۔ اصل میں بیٹی اس کو کچھ تنگ نہیں کرتی تھی، وہ خوبصورت اور مددگار تھی، پر وہ لڑکے ہی اس کے سب مسئلوں کا سبب تھے، کیونکہ وہ بہت بدتمیز اور نافرمان اور جھگڑیلو تھے۔ وہ اپنی ماں کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے اور وہ ان کے بارے میں سوچ کر فکر مند رہتی تھی۔ جب شوہر اپنے کام سے واپس تھکا ہوا گھر آتا تو وہ بیوی اپنے شوہر کو بیٹوں کی شرارتوں کے بارے میں بتا نہیں پاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اور زیادہ فکر مند ہو جائے۔ اس عورت نے اپنا دکھ اپنے دل میں ہی دبائے رکھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایسا کرنے سے اس کے بیٹے بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ دراصل جب ان کا باپ ان کو سزا دینے کے لیے گھر پر نہ ہوتا تو وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے، جس سے حالات اور بھی بدتر ہو جاتے تھے۔ اس کی بہن اپنے بھائیوں کو سمجھاتی کہ ماں کی بات سنو۔ وہ سب سے چھوٹی تھی تو کوئی بھی اس کی بات نہ سنتا۔ ایک دن وہ لڑکے بڑی مصیبت میں آ گئے۔ ایک بہت خطرناک گھاس اگتی تھی جو جانور کا پیٹ پھول جانے کا سبب بنتی تھی۔ لکڑہارے نے ہمیشہ اپنے لڑکوں کو سمجھایا تھا کہ ان کی بکریاں کبھی بھی وہ گھاس نہ کھانے پائیں۔ ان ظالم لڑکوں نے اس گھاس کا ایک بورا بھرا اور اس جانوروں کے چارے میں ملا دیا۔ بعد میں بکریاں اور گائیں بیچاری بیمار ہو گئیں، ان کے پیٹ پھول گئے اور درد کرنے لگے۔ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ لڑکے بے حسی سے ہنسنے لگے۔ انہوں نے یہ جانا ہی نہیں کہ انہوں نے کیا برا کام کیا ہے۔ جب تک وہ عورت اپنی نا امیدی پر رو پڑی، اس نے غصے میں بولا، کاش تم لوگ کوے ہوتے بجائے میرے بیٹے ہونے کے۔ جیسے ہی اس نے ایسا بولا، ایک طلسمی بادل چھا گیا اور اندھیرا ہو گیا۔ 7 لڑکے کووں میں تبدیل ہو گئے اور کائیں کائیں کرتے ہوئے اڑ گئے۔ وہ عورت اتنا ڈر گئی اور اسے اتنا افسوس ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایک دن بعد جب اس کا شوہر کام سے واپس آیا تو اسے واقعے کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ پھر بھی اس نے اپنی بیوی کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ گھر بھر میں اداسی اور غمگینی چھائی ہوئی تھی۔ بہت عرصہ بیت گیا اور وہ چھوٹی بچی بڑی ہو گئی۔ اسے ابھی بھی اپنے بھائی بہت یاد آتے تھے اور وہ بہت ہی کم مسکراتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے انہیں جا کر ڈھونڈنے کی اجازت مانگی۔ نہیں بیٹی، میں تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں دوں گی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں انہیں ڈھونڈ لوں گی، مجھے جانا چاہیے، لڑکی نے کہا، اور یہ بھی کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے دعا سے رخصت کرو مہربانی کر کے۔ ٹھیک ہے میری جان۔ ماں اپنی بیٹی کی گزارش ٹال نہ سکی اور وہ چھوٹی بیٹی رخصت ہو گئی۔ وہ جنگل میں 3 دن تک چلتی رہی، پہاڑوں پر چڑھتی رہی۔ اس کا راشن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ اس کے پاس اب کھانا نہیں بچا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ تیسرے دن سورج نکلنے پر اس نے دھند میں ایک عجیب سی جھونپڑی دیکھی۔ وہ بولی، اس گھر میں کون رہتا ہوگا؟ اس گھر میں ایک کشش تھی جس سے وہ اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ حالانکہ وہ دیکھنے میں بہت غمگین اور اداس سا گھر تھا،
اور اس گھر کے اندر گئی۔ اسے وہاں ایک چھوٹی سی میز ملی جس کے اوپر 7 کٹورے رکھے تھے، اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ شاید اسے وہ مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ بولی، کہیں یہ میرے بھائی تو نہیں؟ وہ آگے بڑھی اور دیکھا ایک بڑا سا برتن الگ سے پڑا ہوا تھا جو گیہوں اور جو سے بھرا ہوا تھا۔ اوہ کھانا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، لڑکی بولی۔ چھوٹی بچی بہت بھوکی تھی۔ اس نے وہ کھانا کٹورے میں ڈالا اور بے تابی سے کھانے لگی۔ پھر وہ اوپر گئی اور اس نے ایک سونے کا کمرہ دیکھا جس میں 7 بستر تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس چھوٹی بچی نے یہ جان لیا تھا کہ اس کے بھائی مل گئے ہیں۔ سفر سے تھک کر وہ چھوٹی بچی ایک بستر پر لیٹ گئی اور گہری نیند میں سو گئی۔ کافی دیر بعد کاؤں کاؤں کرتے کووں نے دروازہ کھول لیا اور اندر آ گئے۔ جب کوے کھانا کھا کر اوپر گئے تو انہوں نے چھوٹی بچی کو اپنے بستر پر دیکھا تو ایک کوے نے اس چھوٹی بچی کو چھوتے ہوئے کہا، یہ ہی ہے ہماری بہن۔ اسی وقت اس چھوٹی بچی نے اپنی آنکھیں کھولی اور جب اس نے اپنے آپ کو کووں سے گھرا ہوا پایا تو وہ ڈر گئی، پر ان میں سے ایک کوے کی چونچ سے رحم کی آواز نکلی، کیا تم ہماری بہن ہو؟ وہ چھوٹی بچی اٹھی اور اپنی باہیں پھیلا دیں۔ میرے بھائی، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، آخر ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ 7 کووں نے اس کی طرف اداسی سے دیکھا۔ کیا ہم تمہیں خطرناک نہیں لگتے؟ اس لڑکی نے ہر ایک کوے کو گلے سے لگایا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، چاہے تم کووں میں تبدیل ہو گئے ہو، لیکن تم میرے بھائی ہو۔ جب انہوں نے یہ سنا وہ کوے جذباتی ہوئے اور رونے لگے۔ مہربانی کر کے رو مت، لڑکی بولی، ہمیں گھر کی یاد آتی ہے۔ کوے بولے، تم میرے ساتھ گھر کیوں نہیں چلتے؟ کوے نے کہا، ہمیں اچھا لگے گا گھر جانا، پر ہم اپنا یہ روپ اپنے ماں باپ کو کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ماں کبھی بھی ہمیں اس شکل میں قبول نہیں کرے گی، مجھے یقین ہے، لڑکی بولی۔ وہ تمہارے بارے میں سوچ کر روتی رہتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے جو کچھ کیا۔ ہاں ماں ایسی ہی ہوتی ہے، اس نے ابھی بھی خود کو معاف نہیں کیا اس بد دعا کے لیے۔ واپس آ جاؤ، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوگی تم سب کو دیکھ کر۔ اس چھوٹی بچی نے اصرار کیا اور اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ گھر جانے پر راضی کر لیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سب گھر ضرور جائیں گے، کوے بولے، اور وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ تو ایک کوا بولا، رکو، وہ چمکتے پتھر لے جاتے ہیں جو ہمیں تحفے میں ملے تھے۔ ہم کوے جب کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے اٹھا لیتے ہیں، شاید یہ ہیرے ہوں۔ ہو سکتا ہے، اس کی بہن بولی، یہ بہت خوبصورت ہیں بھائی۔ آخر وہ وہاں سے نکلے۔ اوپر سے دنیا بہت ہی الگ لگتی تھی۔ پہلے تو وہ چھوٹی بچی ڈر رہی تھی کہ میں گر نہ جاؤں۔ فکر مت کرو ہماری بہن، ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے۔ 7 کووں نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا اور پھر وہ اس وادی اور جھونپڑیوں میں اتر گئے، اور چھوٹی بچی نے کہا، تم لوگ یہاں ہی رکو، ماں جا کر ماں کو بلاتی ہے، چلو انہیں حیرت میں ڈالیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں رو رہی ہے۔ اس نے اسے گلے سے لگایا اور بولا کہ میں تمہارے لیے ایک حیرت انگیز چیز لائی ہوں۔ بیچاری عورت اتنا خوش اور جذباتی ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ ہنسے کہ روئے۔ اس بچی نے اس کے آنسو پوچھے اور باہر صحن میں لے آئی۔ صحن میں اسے کوے ملے۔ میرے بیٹے، میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، مجھے بہت افسوس ہے میں نے تمہیں وہ بد دعا دی۔ ایک ماں کو اپنے بچوں کے خلاف کبھی ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ نہیں ماں، ہم اسی قابل تھے، ہم اس سب کے لیے شرمندہ ہیں جو ہم نے کیا، ہم سب بہت زیادہ شرمندہ ہیں اپنی برائی کے لیے۔ میرا خاندان پھر سے اکٹھا ہو گیا، ماں بولی۔ وہ سب
ماں کے بارے میں سوچ کر رو رہے تھے کہ اچانک بادل زور سے گرجا اور 7 کوے پھر سے لڑکے بن گئے۔ ان کی بہن بہت خوش ہوئی۔ باپ جس نے ان کی آوازیں سنی دوڑ کر باہر آیا اور بولا، شکر ہے میں اپنے بچوں کو پھر سے دیکھ سکتا ہوں۔ ابا، ہم بہت شرمندہ ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ وہ رو پڑا اور اس نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کو گلے سے لگایا۔ سالوں گزر گئے اور وہ لڑکے زیادہ ذمہ دار ہوتے گئے۔ وہ پتھر جو وہ اپنی ماں کے لیے لائے تھے وہ بہت بیش قیمتی تھے۔ اس خزانے کی بدولت وہ لوگ بہترین زندگی جینے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔